الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا أحمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد ووجدك ضالا فهدى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت معلما وقال عليه الصلاة والسلام إن الله خلق الخلق فجعلني من خير فريقهم وخير الفريقين ثم خير القبائل فجعلني من خير القبيلة ثم خير البيوت فجعلني من خير بيوتهم فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم دوستو بزرگو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے حالات کئی جمعوں سے ان پر بات چیت چل رہی ہے۔ آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی سیرت بیان ہوگی۔ رب لم یزل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی، پھر اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ابھی 6 سال کی تھی۔ آپ کی والدہ محترمہ دنیا سے تشریف لے گئی اور والد امجد دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی اٹھا لیا۔ پھر یہ والدہ کا جو صدمہ، یہ بھی بڑا عظیم صدمہ تھا۔ 6 سال چھوٹی عمر تھی۔ جب آپ کو یہ صدمہ پہنچا اور کفالت چونکہ والدہ ہی کر رہی تھی، آپ کی والدہ کے وفات کے بعد پھر کفالت جو ہے امام الانبیاء سید الاولین والآخرین راحت العاشقین فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت آپ کے دادا سیدنا حضرت عبد المطلب نے فرمائی۔ لیکن یہ آپ کے دادا بھی زیادہ عرصہ آپ کے ساتھ زندہ نہ رہے اور
38 سال بھی آتے ہیں۔ اس پیرانہ سالی اور ضعیف العمر میں خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بندہ کتنا کمزور ہو۔ 2 سال کے بعد آپ کے دادا کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا بھی دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ میں نے کہا تھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا تو یہی ہے کہ آپ کا پورا نسب ہر مسلمان کو ازبر زبانی یاد ہونا چاہیے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، یہ 4 جو پوچھتے ہیں بن ہاشم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ تو ہر مسلمان کو یاد کرنا فرض ہے۔ پورا نسب یاد کرنا محبت کا تقاضا ہے تاکہ ہمیں نبی کا نسب تو یاد ہو۔ آپ کے جو دادا تھے یہ اپنے جتنے قبیلے ہیں، بنو ہاشم قبیلہ، باقی جتنے قبیلے تھے سارے قبیلوں کے یہ سردار بھی تھے اور بڑے بھی تھے، حضرت عبد المطلب، اور بیت اللہ کے متولی بھی تھے۔ پھر جو حاجی باہر سے آتے تھے حج کرنے کے لیے ان کو پانی پلانا، ان کی خدمت کرنا، یہ ساری ڈیوٹی حضرت عبد المطلب کی تھی۔ اور پھر بڑے منصب ان کے پاس بھی تھے، اور ان کا رعب اور دبدبہ اتنا تھا کہ کوئی قبیلے کا سردار بڑے سے بڑا آپ کے دادا کے سامنے بیٹھنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا، بات کرنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ باہر کے لوگ تو اپنی جگہ، جو آپ کے بیٹے تھے وہ بیٹے جرت نہیں کر سکتے تھے کہ ہم ابا کے منصب کے قریب بیٹھیں یا منصب میں ابا کے ساتھ بیٹھیں یا ابا کے ساتھ کوئی بات شیئر کریں، بچوں کو بھی جرت نہیں ہوتی۔ لیکن قربان جاؤں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے، 8 سال کی عمر ہے، جیسے حضور تشریف لاتے آپ کے دادا عبد المطلب اپنے منصب سے اٹھ جاتے تھے، آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ چھوٹی سی عمر ہے، اس عمر میں بھی دیکھیں دادا آپ کا استقبال کر رہا ہے۔ جب یہ بات مکہ کے لوگوں نے دیکھی، پوچھنے لگے عبد المطلب کیا بات ہے؟ چھوٹا سا ننھا سا بچہ تھا، اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ آتے ہیں آپ کے دربار میں، کسی کے لیے ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم، راحت العاشقین، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے فرمایا آپ کو معلوم نہیں یہ عظیم بچہ ہے، یہ وہ بچہ ہے جس کی ولادت کے منظر ہم نے دیکھے، اور پھر جب اس کی والدہ کا انتقال ہوا، اس کا حوصلہ، اس کا حلم برداشت اور اس کی جو صلاحیتوں کے مراحل ہم نے دیکھے ہیں، بڑے عجیب مراحل ہیں اور عظیم بچہ ہے، اور اس کی پیشانی سے جو نور نکلتا ہے وہ نور جو ہم دیکھتے ہیں یہ صرف مکہ، عرب و عجم نہیں، پوری کائنات میں اس کا نور چمکے گا۔ بڑے کمال والا بچہ ہے۔ اب اندازہ لگائیں جو بچپن میں جس کی زندگی اتنی عظیم زندگی ہوگی، بچپنا اتنا عظیم ہوگا، تو بتاؤ بڑا ہو کر وہ کتنے کمال کا بندہ بنے گا۔ تو آپ کی جب وفات ہوگی حضرت عبد المطلب کی بھی 2 سال کے بعد، اب آخری بچہ ہے، یتیم بچہ ہے۔ عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، 10 میں سے ایک حضرت عبداللہ ہے اور ایک ابو طالب ہے۔ آپ نے ابو طالب کو جب آخری وقت تھا، انتقال کا وقت تھا، ابو طالب کو بلایا اور فرمایا کہ دیکھو
یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو یتیم مکہ بھی ہے، جس کی روشنی عرب و عجم کیا پوری کائنات قیامت تک، قیامت کے بعد بھی جس کی روشنی رہے گی، اس کا آپ نے میرے جانے کے بعد خیال کرنا، اچھی کفالت کرنا، نصیحت کی ابو طالب کو جو آپ کے بیٹے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے، فرمایا کہ بھائی اپنے بچوں سے بڑھ کر آپ نے ان کا خیال کرنا ہے۔ پھر آپ کے دادا کے بعد آپ کی کفالت جو ہے آپ کے چاچا ابو طالب کی ذمہ آئی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی اور تربیت بھی فرمائی۔ اب یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے جس کا دنیا میں کوئی وارث نہ ہو، اس بندے کا وارث اللہ رب العزت خود ہوا کرتا ہے۔ اور یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ یہ پریشانیوں سے اپنے ذہن کو صاف کر لو کہ ہمارے بعد ہماری اولاد کا کیا بنے گا۔ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اللہ پاک خود فرما رہے ہیں، رزق کے مالک اللہ خود ہے، ہر چیز کے مالک اللہ خود ہے، پھر ہمیں کس چیز کی پریشانی ہے؟ تو جب بندہ اللہ کی مرضی پر راضی رہتا ہے، وہ ساری زندگی سکون راحت والی زندگی گزارتا ہے۔ بھائی جس مستقبل کی ہم فکر کرتے ہیں روشن کرنے کے لیے، اچھا بنانے کے لیے، ہو سکتا ہے کہ اس مستقبل میں ہم ہو ہی نہ، اس سے پہلے ہم دنیا سے چلے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہر مرضی پر، ہر حکم پر راضی رہنا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن کے زمانے میں بخار آ گیا اور آنکھوں میں درد نکل آیا، جسے آشوب چشم بھی کہتے ہیں کہ آنکھیں سرخ ہو گئی اور درد ہونا شروع ہوا۔ اب آپ کے دادا نے سوچا کہ اس کا علاج کروانا چاہیے۔ علاج کے لیے ایک راہب کے پاس لے کر گئے، علاج کروانے کے لیے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ تمہیں بھی بخار آتا ہے، ہمیں بھی آتا ہے، لیکن تمہارے بخار میں نبیوں کے بخار میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ اگر تمہیں ایک بندے کے برابر بخار آتا ہے، انبیاء کو 2 بندوں کے برابر بخار آتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو بھی بخار آ جائے، ایک دن پورا دن گزارے بخار میں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ 2 دن بخار میں گزارے گا، 2 دن اللہ تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہ معاف فرمائے گا۔ بیماری یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مانگنی نہیں چاہیے، آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے پھر صبر اور اس پر استقامت بندہ مانگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ تم بھی اللہ کی رحمت کے متلاشی ہو، تلاش میں ہو، میں بھی اللہ کی رحمت کا متلاشی، اور میں تم سے زیادہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہوں، تلاش میں رہتا ہوں۔ تو بیماریوں سے اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف فرماتے ہیں اور درجات بھی بلند فرماتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں دکھنے لگی، آپ کے دادا نے سوچا علاج ضروری ہے، ایک راہب کے پاس لے کے جاتے ہیں، پہنچتے ہیں، گیٹ کھٹکاتے ہیں اندر سے، 3 مرتبہ دستک دیتے ہیں، کوئی آواز، کوئی بندہ نہیں آتا۔ اب رب کی شان دیکھیں اور محبوب کی شان بھی دیکھیں، 3 مرتبہ کھٹکانے کے بعد اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہ آئی۔ 8 سال کی عمر ہے، زیادہ عمر نہیں ہے، راہب کے دروازے کے باہر کھڑے، 3 مرتبہ دستک دینے کے بعد حکیم راہب باہر نہیں نکلتا۔ جب 3 مرتبہ دستک ہوئی، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ گھر کے صحن میں حکیم بیٹھا ہوا تھا، اسے ایک زلزلہ محسوس ہوا اور طوفان جیسی آندھی محسوس ہوئی، فوراً بھاگا، باہر نکلا، دیکھا چھوٹا سا ایک بچہ کھڑا ہے، اس نے جو اپنی کتاب میں ساری نشانیاں پڑھی تھی کہ آخری نبی جو امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، جو آخری نبی ہوگا جس
کو آخری کتاب ملے گی، جسے آخری امت ملے گی، اس کے بعد کوئی نبی نہیں، کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں ملے گی، اس امت کے بعد کوئی امت نہیں ہوگی، اس کی یہ علامات کتابوں میں لکھی ہے، اس کا بچپنا یوں ہوگا، اس کی جوانی، اس کا شباب سارا یوں ہوگا، اس نے پڑھ کر پہچان لیا، یہ کوئی عام بچہ نہیں۔ وہ ابو طالب سے کہنے لگا، دادا عبد المطلب سے کہنے لگا کہ بھائی اس کا علاج دنیا میں کیا، میرے پاس کیا، پوری کائنات میں تمہیں کسی کے پاس اس کا علاج نہیں ملے گا، اس بیماری کا علاج تمہیں پوری کائنات میں نہیں ملے گا۔ اب دنیا میں اگر کوئی علاج ڈاکٹر ہوتا اس بیماری کا تو لوگ یہ کہتے ڈاکٹر کا مرتبہ ہو سکتا ہے نبی سے بڑا ہو، چونکہ اس نے علاج کیا، نبی ٹھیک ہو گیا، تو رب یہ بھی بتلانا چاہتا ہے۔ راہب کہنے لگا اس کا پوری کائنات میں کوئی علاج نہیں ہے، کوئی دوائی نہیں ہے۔ دادا عبد المطلب نے پوچھا پھر کیا بنے گا، کون سی دوائی اس کو اثر کرے گی؟ راہب نے کہا دوائی اللہ تعالیٰ نے اس کے لعاب میں رکھی ہے، اس کا لعاب لگاؤ تو اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ وہی لعاب جو صدیق اکبر کی ایڑی میں لگا تو صدیق اکبر کی ایڑی ٹھیک ہو جاتی ہے، وہی لعاب جو حضرت علی کی آنکھوں میں لگتا ہے تو حضرت علی کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، وہی لعاب جو کئی صحابہ کی بیماریوں میں لگا تو صحابہ کی بیماریاں ختم۔ اللہ نے جس کے لعاب میں اتنی تاثیر رکھی ہوگی کہ کینسر جیسی بیماریوں میں علاج ہو جائے، ایڑی پہ لگے تو فوراً ٹھیک ہو جائے، محسوس ہی نہ ہو کہ یہ کبھی ایڑی خراب ہوئی تھی یا نہیں، آنکھ پہ لگے تو وہ آنکھیں ٹھیک ہو جائے، تو فرمایا کہ اس کا علاج اسی کے اندر موجود ہے۔ آپ کا یہ بچپنا تھا شاندار قسم کا، آپ کے دادا کے ساتھ سفر ہوا آپ کا حبشہ کے بادشاہ کی طرف۔ وہاں کا جو بادشاہ تھا اس نے جب دیکھا آپ کے ساتھ ایک ننھا بچہ ہے اور اس نے ساری، چونکہ اپنی کتاب کے تورات زبور انجیل کے وہ عالم تھے تو اس نے پڑھ کر بھی پہچان لیا کہ یہ بچہ کوئی بڑا ہو کر نبی بنے گا اور ساری علامات پائی جاتی۔ میرے دوستو اس وقت کے بادشاہ پڑھ کر پہچان رہے ہیں کہ یہ نبی ہوگا، نبی بنے گا۔ آج ہمارے پاس قرآن بھی آ چکا ہے، نبی کی سیرت بھی آ چکی ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن ہم اپنے نبی کو نہیں پہچان پا رہے، ہم غیروں کے پیچھے بھاگ رہے۔ آپ کے آنے سے پہلے کافر آپ کو پہچان رہے ہیں علامات پڑھ کر کہ یہ نبی بنے گا۔ اور حبشہ کے بادشاہ نے کہا کہ عبد المطلب سے کہ اگر میں زندہ رہا تو انشاءاللہ میں کلمہ پڑھ کر اس نبی پر ایمان لاؤں گا، لیکن وہ دنیا سے چلا گیا۔ بعد میں اس کا جو جانشین بنا، کتابوں میں لکھا ہے پھر اس کے جانشین نے جب اعلان نبوت ہوا تو اس کے جانشین نے، حبشہ کے بادشاہ نے کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو گئے۔ تو میرے دوستو کافر جو ہے نبی کی سیرت نہیں، نبی کا بچپن دیکھ کر مسلمان ہو رہے، اور یہ بھی انبیاء کی شان ہے، عظمت ہے۔ کائنات کا ہر بچہ چاہے وہ بعد میں صدر بنے، وزیر اعظم، کوئی بھی عہدے پہ آئے، پیدا ہوتے ہی بچپن میں رویا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا بچپن ایسا گزرا ہے کہ پورے بچپن میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم روئے نہیں، چاہے وہ 1 سال کے تھے، 2 سال کے تھے، 3 سال کے، 4 سال کے، 5 سال کے، کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے نہیں۔ رونا یہ اچھا نہیں ہے، بچے کی صفات میں نہیں آتا بلکہ عیوب میں آتا ہے۔ اللہ کی شان بچپن میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے نہیں۔ آپ کی اماں سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میں بچے کو سلا کر کام پہ چلی جایا کرتی تھی، واپس آتی تھی تو دیکھتی تھی کہ میرا بچہ خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، اب بچوں میں عادت ہوتی ہے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سے
بھاگے ادھر بھاگے، رونا چلانا، حضور ادھر ادھر نہیں گئے، بیٹھ گئے۔ جب کسی سے پوچھا راستہ گھر کا کس طرف جاتا ہے، بتائے سیدھا جاتا ہے، پھر چل پڑے۔ یہ نبی کی شان اور عظمت تھی کہ بچپن ایسا تھا کہ راستہ بھول گئے تو وہیں بیٹھ گئے، آگے نہیں چلے۔ اور حضور خود فرماتے ہیں جب میں چھوٹا تھا، 7 سے 8 سال کا تھا، تو چاند میرے اشارے پر رقص کرتا تھا۔ میں اگر اسے یوں اشارہ کرتا تو چاند یوں گھوم جاتا، یوں گھوم جاتا، جیسے کھلونا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاند کو میرے لیے یوں کھلونا بنایا تھا۔ چاند جن کے اشاروں پر رقص کرتا ہو، بتاؤ آج اب اسی نبی کی ہم کتنی بات کو مانتے ہیں، کتنی سیرت کو ہم نے اپنی زندگی میں اپنایا ہے۔ یہ بڑے غور کی بات ہے، فکر کی بات ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہے، اور آپ نے ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ جب تعمیر فرمایا تو دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی۔ بیت اللہ کی جو اللہ نے حفاظت فرمائی، چونکہ خالی بیت اللہ کے اندر پتھروں کی تعمیر ہے، دعا اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے کی کہ یا اللہ میری نسل میں ایک ایسا نبی پیدا فرما، یتلو علیہم آیاتہ، جو تیری کتاب کی تلاوت کرنے والا ہو، وَيُزَكِّيهِمْ، اور تزکیہ نفس بھی کرنے والا ہو، بیت اللہ کو بھی آباد کرنے والا ہو۔ یہ ابراہیم خلیل اللہ کی دعا ہے کہ جو آج میں اور آپ جس شکل میں بیٹھے ہیں، یہ ابراہیم خلیل اللہ کی دعا تھی جس کے صدقے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ تو بیت اللہ کو اللہ نے آباد فرمانا تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مدرس سے، صحابہ کرام جیسے شاگردوں سے، اس لیے بیت اللہ کی اللہ نے حفاظت فرمائی، اس کو آباد کرنا ہے، اور آخر تک اللہ تعالیٰ نے اس کو آباد رکھا اور اس کی حفاظت بھی فرمائی۔ بعد میں راہب نے دیکھا کہ آپ کے جو پاؤں کے جو نشان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے، دیکھا کہ آپ کے پاؤں بالکل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو پاؤں کے نشان بنے ہوئے بیت اللہ میں، یہ بیت اللہ میں نشان ابراہیم جو بیت اللہ کے ساتھ بالکل یہ جگہ محفوظ ہے، یہ نشان ہے، یہ کیوں بنے؟ اب جب بیت اللہ کی تعمیر، یہ بھی بڑی عجیب و غریب تعمیر کا شاہکار ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام تعمیر فرماتے تھے نا، تو آپ کو سیڑھی لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ اوپر جائیں تو سیڑھی لگانے کے لیے، نیچے آئیں تو سیڑھی نہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے آسان یہ سمجھ لیں کہ آج کل جیسے لفٹ کا زمانہ ہے، منٹ میں آدمی 10 منزلیں پہنچ جاتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے پتھروں کو حکم دیا، جس پتھر پہ پاؤں رکھتے وہ لفٹ بن جاتی، اوپر جانا ہوتا تو اوپر چلا جاتا وہ پتھر، نیچے آنا ہوتا تو وہ پتھر نیچے آ جاتا۔ جس پتھر پر پاؤں رکھتے وہ پتھر موم ہو جاتا، نرم ہو جاتا، اور اس پہ پتھر پر پاؤں کے نشان پڑ جاتے، تو وہ پتھر ابھی تک اللہ نے محفوظ رکھا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت ہے کہ ہر چیز اللہ کا حکم مانتی ہے، وہ تابعدار ہے اللہ تعالیٰ کی۔ جیسے اللہ تعالیٰ چاہے ویسے کر سکتا ہے، وہ کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ اس کا کوئی وزیر ہے، نہ کوئی مشیر ہے، نہ اللہ تعالیٰ کسی قانون کا پابند ہے، نہ کسی کے مشورے کا پابند ہے۔ جب وہ کرنے پر آئے، وہ ہر چیز کو حکم دے سکتا ہے کہ یوں ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ جب وہ ارادہ فرماتا ہے کسی کام کے کرنے کا، اسے لمبے منصوبے بنانے نہیں پڑتے، اسے سوچنا نہیں پڑتا، اسے افرادی قوت کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ فرمایا کن فیکون، صرف وہ فرما دیتا ہے کن ہو جا تو وہ ہو جاتی، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے کرنے میں، وہ اکیلا تنہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نبی عطا فرمایا ہے، وہ نبی بڑی شان اور عظمت والا نبی ہے، اور نبی کی زندگی میں عجیب معاملات یہ ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کوئی بڑا بزرگ ہے، ولی ہے، زندگی اس کی بڑی پاکیزہ ہے، لیکن بچپن میں اس سے کوئی نہ کوئی غلطی گناہ ضرور ہوا ہوتا ہے۔ بچپن میں کسی کو گالی بھی دی ہوگی جب چھوٹے بچے ہوں گے،
بعد میں بڑے ہو گئے، دین سیکھا، عالم بن گئے، الگ بات ہے، لیکن بچپن کی زندگی میں اور جوانی کی زندگی میں، بڑھاپے کی زندگی میں ہر ایک